اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے لیے سفر کا واقعہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بہت سے سبق ہم سب کو سکھائے ہیں۔ کچھ باتیں کل آ گئی تھیں۔ ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان سے فرمایا کہ میں مجمع البحرین، اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ مجمع البحرین پر ایک بندہ ہے جو بہت بڑا عالم ہے، تو مجھے اس سے علم سیکھنا ہے، لہٰذا میں نے وہاں جانا ہے۔ تو اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو چھوٹے ہوں، خادم ہوں، ملازم ہوں، اگر وہ سفر میں ساتھ ہوں تو ان کو بھی سفر کے احوال سے آگاہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ تکبر اور غرور میں اپنے ساتھ چلنے والے چھوٹوں، ملازمین، اپنے خادموں کو کچھ نہیں بتاتے، ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہاں یہ سبق سکھایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے آدمی، اللہ کے کلیم تھے، لیکن اپنے خادم سے، اپنے ساتھ چلنے والے خدمت گزار کو آپ اپنے سفر کے حالات اور اپنی منزل سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ تو یہ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں اور اپنے خدمت گزاروں کو بھی اپنے سفر سے آگاہ کرنا چاہیے اور ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے۔ ایک سبق یہاں پہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دو سمندر ملیں وہاں جانا ہے، وہاں پہ آپ کو وہ بندہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کے ملنے کی جگہ کو کیوں متعین فرمایا؟ کسی اور جگہ بھی تو مل سکتے تھے، فلاں پہاڑ میں، فلاں غار میں، فلاں جنگل میں، فلاں دریا پر۔ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ آپ کو وہ بندہ ملے گا۔ تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ اشارہ موسیٰ علیہ السلام کو ہے کہ جہاں دو سمندر ملیں گے وہاں آپ کو وہ بندہ ملے گا، یعنی جہاں دو سمندر ملیں گے تو وہاں آپ یہ منظر دیکھیں گے کہ دو سمندر ہوں گے، ان کے رنگ بھی الگ ہوں گے، ذائقہ بھی الگ ہوگا، لیکن وہ آپس میں ملیں گے نہیں، آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان اللہ کی طرف سے پردہ ہے، وہ ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو گویا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی طرف اشارہ ہو گیا کہ موسیٰ، آپ کو جاننے کا شوق تو ہے لیکن جاننے کا فائدہ نہیں ہوگا، آپ ان سے علم حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اللہ نے گویا پہلے ہی اشارہ دے دیا کہ جیسے یہ سمندر اس سمندر کے اندر نہیں جا سکتا، ایسے ہی تیرے پاس جو علم ہے وہ الگ ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ الگ ہے، آپ دونوں ایک دوسرے سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ آپ کا راستہ الگ ہے، ان کا راستہ الگ ہے، آپ کی لائن اور ہے، ان کی لائن اور ہے، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو علم سیکھنے کا شدید شوق تھا کہ وہ صدیوں بھی سفر کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تو چل ہی پڑے۔ ایک سبق اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، اپنے جوان سے فرمانے لگے، بھئی بڑی بھوک لگی ہے، کھانا تو لاؤ، ناشتہ لاؤ، دوپہر کا کھانا لاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا کاملین کے کمال
اور توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اسباب کو ساتھ رکھنا، بعض لوگوں کو اتنا توکل کا جنون ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسباب کی بات بھی کرے تو کہتے ہیں اتنا بھی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کو، اتنا بھی اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ نہیں، اسباب کا اختیار کرنا یقین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اسباب کا اپنانا یہ زیادہ کمال ہے اسباب کو چھوڑنے سے، اس لیے کہ اسباب کے اپنانے میں عبدیت زیادہ ہے، تواضع ہے۔ عبدیت کو سندھی میں کہتے ہیں پانپ۔ اسباب کو اپنانے میں عبدیت زیادہ ہے اور اسباب کو چھوڑنے میں اس درجے کی عبدیت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی قدم قدم پہ اسباب کو اختیار فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب نکلے نا مکہ معظمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہوئے تو 3 دن آپ نے جا کے غار ثور کے اندر چھپ کے قیام فرمایا، 3 دن اندر ٹھہرے رہے۔ یہ اسباب ہیں۔ اگر آپ سیدھے سیدھے مدینے کی طرف چل پڑتے تو پیچھے سے پکڑنے والے آ کے پکڑ لیتے، تو ہمارے نبی نے تدبیر اختیار فرمائی، اسباب کو اختیار کیا اور آ کے غار میں ٹھہر گئے۔ 3 دن گزرنے کے بعد سواریوں پہ بیٹھ کے گئے، ہوا میں اڑ کے نہیں گئے، براق نہیں آیا، بلکہ آپ اونٹنیوں پہ بیٹھ کے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ تھے۔ چلتے چلتے راستے میں شدید گرمی ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کسی چرواہے سے دودھ لیا، اس میں پانی ڈالا، کچی لسی بنائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی تاکہ گرمی کا اثر زائل ہو۔ یہ اسباب ہیں سارے۔ اور آپ علیہ السلام جب میدان جنگ میں اترتے تھے تو آپ زرہ پہنتے تھے، سر پہ لوہے کی ٹوپی ڈالتے تھے، ہاتھ میں تلوار پکڑتے تھے۔ اور غزوہ احد میں چونکہ آپ علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ مسئلہ ہونے والا ہے، لہٰذا آپ نے اسباب کو اپناتے ہوئے 2 زرہیں پہنی، 2 ڈبل زرہیں پہنی۔ ایک دفعہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک صحابیہ کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں پہ کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے خوشوں سے کھجوریں توڑ کے کھانے لگے۔ حضرت علی ساتھ تھے تو انہوں نے بھی کھجور توڑی کھانے کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مہ انک ناقح، علی تو نہ کھا، اس لیے کہ تو ابھی بخار سے اٹھ رہا ہے۔ جب انسان بخار سے اٹھتا ہے اس کا معدہ کمزور ہوتا ہے، لہٰذا یہ ثقیل غذا تجھے نہیں کھانی چاہیے۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابیہ آپ علیہ السلام کے لیے کھچڑی بنا کے لے آئی۔ آپ نے فرمایا علی یہ کھاؤ، یہ تیرے لیے زیادہ اچھا ہے، یہ تیرے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ تو ان ساری باتوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسباب کو چھوڑنا کمال نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنے میں زیادہ عبدیت ہے۔ اور زندگی کا مقصد تو ہے ہی عبدیت، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہمارے ہاں اللہ والا ہونے کا جو معیار ہے نا، اللہ والا ہونے کا معیار یہ چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں اللہ والا ہونے کا معیار یہ ہے کہ نہ کپڑوں کی فکر ہو، نہ شکل کی فکر ہو، نہ نہانے دھونے کی فکر ہو، مونچھیں منہ میں جا رہی ہوں، بال بڑھے ہوئے ہوں، ناخن بڑھے ہوئے ہوں، پانچے پھٹے ہوئے ہوں اور بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہو، نہ کھانے کی فکر ہو، نہ پینے کی فکر ہو، جس کو ملنگ کہتے ہیں نا، ملنگ، ہمارے ہاں اس کو بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ بڑا اللہ والا نہیں ہے۔ بڑا اللہ والا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پورا کر رہا ہو، اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چل رہا ہو۔ یہ بڑا اللہ والا ہے کہ جو دنیا کے ماحول میں رہتے ہوئے اللہ کو ناراض نہیں کر رہا۔ اس لیے ہمیں دنیا کے کاروبار بھی کرنے چاہیے، دنیا کے کام کاج بھی کرنے چاہیے، اور دنیا کی مزدوریاں اور تجارتیں، زراعتیں، یہ سارے کام کرنے، شادیاں کرنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں کمال کے خلاف نہیں ہیں،
موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب چاہتے ہیں اللہ سے بات ہو جاتی ہے، اللہ سے بات ہو جاتی ہے۔ یہ کمال کسی نبی کو نہیں ملا، کسی نبی کو یہ درجہ حاصل نہیں ہوا، یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی آواز سنی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ اپنی آواز میں ان سے بات کرتے تھے، لیکن سفر کر کے تھکے تو اپنے خادم سے فرمانے لگے، یار کھانا تو کھلاؤ، بڑی بھوک لگی ہے۔ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، لاؤ کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے، بہت تھک گئے ہیں۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملا، ایک سبق ہمیں اس واقعے سے یہ ملا کہ انسان جب اپنے مقصد پہ چل رہا ہو تو اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، جب مقصد سے ہٹ جائے تو پھر تھکاوٹ ہوتی ہے، بیزاری آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ سہولتیں مغرب میں ہیں، یورپ میں ہیں، کافر ممالک میں ہیں۔ سب سے زیادہ سہولتیں، زندگی کی آسائشیں، زندگی کی سہولتیں کافر ملکوں میں زیادہ ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہماری تو سڑکیں ہی ایسی ہیں کہ چند کلومیٹر چل کے کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ایسی ہماری سڑکیں ہیں، لیکن سہولتیں زیادہ وہاں، اس کے باوجود سب سے زیادہ خودکشیاں وہ بھی کافروں کے ممالک میں۔ جیسے ہمارے ہاں یتیم خانے بنے ہوئے ہیں نا، یتیم خانے بنے ہوئے ہیں، جس بچے کی ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، کوئی والی وارث نہیں ہے، اب اس کو یتیم خانے میں ڈال دیتے ہیں پاکستان میں۔ جیسے ہمارے ہاں یتیم خانے ہیں، ہمارے ہاں ہسپتال ہیں، ہمارے ہاں اسکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، اسی طرح باہر ملکوں میں خودکشی خانے بھی بنے ہوئے ہیں۔ بھئی جو زندگی سے بیزار آ جائے ہمارے پاس انتظام ہے، خود ہی انجیکشن اس کو لگا دیا جائے گا اور وہ مر جائے گا۔ پھندا لٹکا ہوا ہے، آ کے پھندے میں لٹک جائے، زندگی سے بیزار ہے تو ہمارے پاس بڑا اچھا انتظام ہے۔ خودکشی خانے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ زندگی کا سب سے زیادہ سامان وہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن چونکہ زندگی مقصد پر نہیں ہے لہذا زندگی میں بیزاریاں ہیں، بے قراری ہے، بے سکونی اور بے چینی ہے۔ مسلمان جیسا کیسا بھی ہو غم جھیلتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے، لیکن یہ سوچ کے چلتا رہتا ہے اجی کب تک رہنا ہے، کچھ گزر گئی ہے، کچھ گزر جائے گی، اس لیے کہ وہ منزل کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمان گنہگار بھی ہو تب بھی اس کے سامنے ایک منزل ہے، وہ منزل کی طرف جا رہا ہے۔ کافر کے سامنے کوئی منزل نہیں، اس کی منزل ہے اس کی خواہش، وہ پوری نہ ہو تو وہ کہتا ہے پھر جینے کا فائدہ کیا، لہذا وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے آپ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے بہت لمبا سفر کیا، وہ جو چٹان کے پاس آ کے ٹھہر گئے تھے اور آرام کر لیا تھا، پڑاؤ ڈال لیا تھا، سو گئے تھے اور پھر اٹھ کے دوبارہ چل دیے تھے، تو پہلے تو چلے پتہ نہیں کتنے دن چلے، اس میں تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ چٹان سے جو آگے چلے، جو جہاں جانا تھا اس جگہ پہ پہنچ گئے تھے، لیکن جو نشانی بتائی گئی تھی کہ آپ کی مچھلی زندہ ہو جائے گی، وہ نشانی ظاہر ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے سوتے ہوئے، خادم نے بتایا نہیں جاگنے کے بعد، اور پھر اور چل پڑے۔ جب 24 گھنٹے کا سفر طے کیا تو پیچھے تو کئی دنوں کے سفر سے نہیں تھکے اور ادھر ایک دن کے سفر سے تھک گئے، تو فرمانے لگے لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ علماء کہتے ہیں اس لیے تھک گئے کہ منزل سے ہٹ گئے تھے، راستہ بھٹک گئے تھے، راستہ بھول گئے تھے، اس لیے تھک گئے تھے۔ چنانچہ خادم سے فرمانے لگے کھانا لاؤ، کہنے لگے ارے حضرت میں تو بھول گیا، وہ کھانا جو ہم نے کھانا تھا وہ تو مچھلی تھی، وہ زندہ ہو گئی تھی۔ مچھلی زندہ اس لیے ہوئی تھی کہ جس چٹان کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا تھا اس چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا، آب حیات کا چشمہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی وہیں ٹھہرے ہوئے تھے چونکہ ان کو بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے۔
تو جو ہی وہ پانی مچھلی کو لگا تو پانی لگتے ہی وہ مری ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور دوبارہ سمندر میں چلی گئی۔ ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ باتیں اور ہیں وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔